بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے یہ وضو کے بارے میں ہے کہ کیا غسل کر لینے سے وضو ہو جاتا ہے۔ یہ تو واضح بات ہے بھائی، غسل کرنا ایک غسل کا مسنون طریقہ ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ غسل کر لے تو غسل کرنے سے پہلے جہاں گندگی لگی ہے سب سے پہلے وہ گندگی دھو لے، پھر اس کے بعد وہ وضو استنجا کر لے، پھر وضو کر لے، مسنون طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو غسل کرنا ہے وہ غسل کر لے، مزمزہ اور استنشاق، یعنی منہ میں پانی ڈالے اور ناک میں اچھی طریقے سے پانی ڈالے، پھر غسل کر لے۔ تو جو مسنون طریقہ ہے اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ غسل کرنا چاہے تو پھر تو اس میں شک شبے کا گنجائش ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وضو تو اس نے خود کر لیا غسل سے پہلے، بس یہی وضو ٹھیک ہے اور کافی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بھئی عام طور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ غسل کر لیتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر نہا لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، وضو نہیں کرتے جو مسنون طریقہ اسی طریقے سے نہیں کرتے۔ تو کیا اگر کوئی بندہ اس طرح غسل کر لے تو کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی واضح ہے کہ وضو میں منہ، ہاتھ اور پاؤں کو دھونے اور سر پر مسح کرنے کا نام ہے، پر جب انسان غسل کرتا ہے تو پورے جسم پر پانی بہاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں کہ بندہ غسل کر لے پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کر لے، تو بس یہ ٹھیک ہے۔ یہ لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے کہ بندہ اسی طرح عادت بنا لے، یا کوئی بندہ اس کو ٹھیک سمجھے کہ بلکہ یہ ٹھیک طریقہ ہے تو اس کو منع کیا جائے تو بہتر ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ مسنون غسل ہے، اور مسنون غسل میں وضو پہلے کرنا کیا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے وضو کر لیں پھر اس کے بعد غسل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ غسل کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غسل میں بھی پورا جسم جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، اور وضو میں یہ 4 اندام فرض ہے، اس کو دھونا ہے، تو وہ بھی خود بہت دھو جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔